صرف اطلاع چاہتا ہے یہ دیوانہ یا نبی۔ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس نور ہی کا ذکر کرو۔ اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی، خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس روئے زمین پہ اللہ کے ذکر کے بعد سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کلام پاک کی اس آیت نے بتایا اس پوری کائنات کو کہ جو اس زمین کا، ان آسمانوں کا، ان زمینوں کا خالق و مالک ہے، سب سے پہلا ذکر، سب سے پہلی تعریف اسی کی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اس روئے زمین پہ اللہ نے جس چیز کی بھی تخلیق کی ہے، انسان ہو، جن ہو، درخت ہو، نباتات ہو، زمین، آسمان، سیارے، تمام طرح عالم، جتنے بھی عالم ہیں، تو اس میں اللہ کے ذکر کے بعد اگر سب سے افضل ترین ذکر کوئی ہوگا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ کسی شاعر نے دو مصرے کہتے کہ نعت رسول جو بھی انسان، ذکر رسول جو بھی انسان کر رہا ہے، ذکر رسول جو بھی انسان کر رہا ہے، خود اپنے آپ پر وہ احسان کر رہا ہے۔ تو دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا مطلب اپنے آپ پر احسان کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اس روئے زمین پہ اللہ کے ذکر کے بعد سب سے افضل ذکر آپ کے اور ہمارے آقا کا ذکر ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نعت پاک کے سلسلے کی طرف آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا نذرانہ نعت پاک کی شکل میں پیش کریں، اظہر عنایتی صاحب کے ان دو مصروں کے ساتھ، کہ ایسا نہ ہو کہ ہونٹوں پہ ذکر نبی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہونٹوں پہ ذکر نبی نہ ہو، جو لے رہے ہو سانس کہیں آخری نہ ہو۔ تو دوستو، سرکار کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون سی سانس اندر جائے گی باہر نہیں آئے گی، اور کون سی سانس باہر جائے گی اندر ہی نہیں آئے گی۔ تو آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ علی جناب محترم جمیل الماس صاحب جو اس مشاعرے کے کنوینر ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مختصر انداز میں بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ذکر رسول کیوں نہ ہو گھر گھر زمین پر، تشریف لائے دین کے شرور زمین پر۔ ذکر رسول کیوں نہ ہو گھر گھر زمین پر، تشریف لائے دین کے سرور زمین پر۔ جس جا جہاں جہاں گئے سرکار کے قدم، جس جا جہاں جہاں گئے سرکار کے قدم، رحمت کے پھول کھل گئے بنجر زمین پر، رحمت کے پھول کھل گئے بنجر زمین پر۔ اب کچھ بھی طلب کیا نہ ضرورت کے واسطے، شکر خدا ہی لب پہ تھا رحمت کے واسطے۔ دونوں جہاں کے بادشاہ نبیوں کے تاجدار، دونوں جہاں کے بادشاہ نبیوں کے تاجدار، پتھر بھی باندھا پیٹ پہ امت کے واسطے، پتھر بھی باندھا پیٹ پہ امت کے واسطے۔ بہت شکریہ۔ دونوں جہاں کے بادشاہ نبیوں کے تاجدار، پتھر بھی باندھا پیٹ پہ امت کے واسطے۔ فرحان جی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کا ایک شعر سناتا ہوں۔ وہ پتھر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بندھا، تو اس پتھر کی اہمیت کو ایک نئے ضابطے سے فرحان بھائی نے نعت کے ایک شعر میں بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ دانا کے دم سے ہے نہ سکندر کے دم سے ہے،
سارا نظام ساقی کوثر کے دم سے ہے۔ اگلے دو مصرے میں دیکھیں، ہم غلام ہیں، ہمارے گھروں تک جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں پہنچاتا ہے۔ تو فرحان بھائی نے شعر بنا دیا کہ دارا کے دم سے ہے نہ سکندر کے دم سے ہے، سارا نظام ساقی کوثر کے دم سے ہے، آسانیوں سے ہم کو میسر ہے جتنا رزق ایک پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کے دم سے ہے۔ آسانیوں سے ہم کو میسر ہے جتنا رزق ایک پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کے دم سے ہے۔ تو آئیے دوستو اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ بوسہ لے کر 2 سے 3 دن ہوا ہے عمرہ کر کے برہان پور کی سرزمین پہ مترنم لب و لہجے کا یہ باکمال شاعر لوٹا ہے۔ وہ برکتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اس شخص کو ملی ہے وہ ابھی بالکل تازہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ افضال دانش یہاں تشریف لائے اور بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ دل میں گر عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر مزہ ہی نہیں، سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں، جو بھی آیا میرے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں، جو بھی آیا میرے حضور کے پاس ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ علی جناب افضال دانش صاحب جو برہان پور سے ہمارے مشاعرے میں تشریف لائے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ صرف اتنا چاہتا ہے یہ دیوانہ یا نبی، صرف اتنا یہ چاہتا دیوانہ یہ دیوانہ یا نبی، صرف اتنا چاہتا ہے صرف اتنا چاہتا ہے یہ دیوانہ یا نبی، یہ دیوانہ یا نبی، یہ دیوانہ یا نبی، آپ کے در پہ ہو میرا آنا جانا، سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، آنا جانا، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ بھائی، افضال کیا کہنے، آپ کے در پہ ہو میرا آنا، صرف اتنا چاہتا ہے، صرف اتنا چاہتا ہے یہ دیوانہ یا نبی، آپ کے در پہ ہو میرا آنا جانا یا سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، آنا جانا آپ کے در پہ ہو میرا آنا جانا۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، شعر پیش کرتا ہوں، جی بھائی، اللہ تو فرمائے، حشر تک بٹتا رہے گا، کم نہیں ہوگا کبھی، حشر کم نہیں بڑھتا ہوگا رہے گا، کم نہیں ہوگا کبھی، حشر تک بٹتا رہے گا، حشر تک بٹتا رہے گا، کم نہیں ہوگا کبھی، آپ لے کر آئے ہیں اتنا خزانہ، ارے سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، واہ واہ، اتنا خزانہ یا نبی، واہ بھائی، سبحان اللہ، حشر تک بٹتا رہے گا، حشر تک بٹتا رہے گا، کم نہیں ہوگا کبھی، آپ لے کر آئے ہیں اتنا خزانہ یا سبحان اللہ، واہ 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 نبی، واہ، اتنا خزانہ یا نبی۔ اور یہ شعر
مجھے نعت رسول کے سبھی شعر اچھے ہوتے ہیں، یہ شعر مجھے بے حد پسند ہے، شاید آپ کو پسند آئے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا نبی یا مسکرایا آپ نے تو مسکرائی کائنات، مسکرایا آپ نے تو مسکرائی کائنات، مسکرایا آپ نے تو مسکرایا 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 آپ نے تو مسکرائی کائنات، آپ سے پھولوں نے سیکھا مسکرانا۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی بابا۔ آپ سے پھولوں نے سیکھا مسکرانا یار۔ آخری شعر دوستوں جی بھائی عطا کریں گے۔ آپ کی خاطر بنایا خالق کونین نے، خالق کونین نے آپ کی خاطر بنایا، آپ کی بس آپ کی خاطر بنایا خالق کونین نے، آپ کے دم سے ہے یہ سارا زمانہ یا سارا زمانہ یا نبی، سارا زمانہ یا نبی۔ مقتے کا شعر دوستوں ملاحظہ فرمائیں۔ موت برحق ہے مگر یہ آرزو کا حق بھی ہے، موت برحق ہے مگر یہ آرزو کا حق بھی ہے، آرزو کا حق بھی ہے۔ موت برحق ہے مگر یہ موت برحق ہے مگر یہ آرزو کا حق بھی ہے، جیتے جی روزے پہ دانش کو بلانا۔ آمین بھائی، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں افضال دانش